کیا مسلمان کا حرام چیز سے زندگی بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ یہ عزیز بھائیوں ہوا ہے دنیا میں، کسی ملک میں یورپ کے اندر ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ایک انسان کے دل کی جگہ پر خنزیر کا دل ڈالا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ کیا انسانی جان بچانے کے لیے خنزیر کا دل اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا جا سکتا ہے؟ خنزیر کے دل سے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے؟ عزیز بھائیوں، موٹی سی بات یاد رکھیں، اللہ مالک الملک نے ایمان والوں پر جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان چیزوں میں اللہ نے مسلمان کے لیے شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا تداووا عباد اللہ، حدیث کے لفظ ہیں، اے اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کے لیے دوائی کو استعمال کرو، علاج کرو، کرواؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً، اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری دنیا میں اپنی زمین پر ایسی اتاری نہیں جس بیماری کی دعا رب نے نازل نہ کی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کی ریسرچ، ان کا تجربہ، ان کا علم وہ بہت ساری دوائیوں تک پہنچ نہیں سکا، وہ الگ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کینسر کا علاج نہیں ہے جب چوتھی سٹیج پر چلا جائے، اور یہ ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا، یہ فلانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ بات 100% باطل ہے، غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اللہ نے کوئی بیماری نازل کی نہیں جس کی رب نے دوائی نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کا علاج آسمانوں والے رب نے نازل کیا ہوا ہے، زمین پر موجود ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور دوسری حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں حدیثوں پر غور کریں، صحیح حدیث ہیں دونوں۔ ان کا مطلب ہے کہ جس کا دل فیل ہو جائے اس کا علاج اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر اس حلال جو ہے نا وہ علاج تک نہیں پہنچ سکتی، ان کی ریسرچ نہیں ہے، ان کو علم اس کا وہ نہیں ابھی تک پہنچ سکے اس کی تہ تک، لیکن موجود ہے۔ تو جب حرام چیز میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے شفا رکھی نہیں تو پھر حرام، خنزیر تو حرام ہے۔ قرآن میں رب نے خنزیر کو کیا کہا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دی ہے۔ تو جو چیز حرام رب نے قرآن میں کر دی ہے اس میں مسلمان کے لیے شفا کہاں سے ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتی ہے شفا؟ جبکہ اللہ کے نبی کہیں اللہ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی نہیں۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا نا، شراب حلال تھی اسلام میں، لوگ پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، اسلام کے شروع میں بھی حلال تھی۔ کئی ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی حلال ہونے کے باوجود، لیکن پینے والے بھی موجود تھے مسلمانوں میں، صحابہ میں بھی موجود تھے۔ تو جب شراب کی حرمت کا آخری حکم اترا نا، حرام ہو گئی شراب، تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی ہم بطور دوائی کے شراب کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حرام تو ہو گئی ہے، لیکن علاج کے لیے دوا کے طور پر، دوائی کے طور پر استعمال کر لیں اس کو؟ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا انہا
لیست بدوائن ولکنھا داؤن، یہ دوائی نہیں ہے، یہ بیماری ہے، بذات خود بیماری ہے، یہ دوائی ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، انہا لیست بدوائن، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ شراب دوائی ہے ہی نہیں، ولکنھا داؤن، بذات خود یہ بیماری ہے۔ نہیں اجازت دی بطور علاج کے بھی اس شراب کو پیارے پیغمبر نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جب اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی نہیں تھی تو امام الانبیاء کیسے حرام چیز کو شفا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیتے؟